جی جی سوال. جو سورہ پڑھی تھی اس میں ابو لہب کے بارے میں تھا. جی اس پہ وہ تو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ تو پاس جی. اس کی بیماری تھی وہ اس کا مطلب کچھ کوئی نیک جو یہ تھوڑی کنفیوژن ہوئی تھی کہ کوئی نیک آدمی بھی تو اتنا بیمار ہو سکتا ہے. جی دیکھیں ابو جہل مرا ایک بیماری کے نتیجے میں. وہ بیماری جو تھی وہ ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے ایک طرح سے اچھوت بن گیا. کچھ ابھی بھی ایسی بیماریاں ہیں جی. اور پھر اس کا وہ انجام ہوا. اس کو اس کے گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا اور بالآخر اس کو پھینکا گیا, دیوار کے ساتھ پتھر ڈال دیے گئے. یہ سب ہوا اس کی ایک ایسی زندگی کے اختتام پر کہ جس میں اس کا برا ہونا اور اس کے برائی کے بارے میں اللہ کی طرف سے فیصلے کا صادر ہونا بالکل معلوم تھا. اس وجہ سے اس کے اس انجام کو ہم سزا یا عذاب کہیں گے. ہم کسی دوسرے فرد کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے. یہ ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ جو مشہور ہو گئی کہ لوگ یہ کہتے ہیں. اس غلط فہمی کا ایک پہلا ستون یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ رہتی دنیا تک تمام افراد کے لیے پریکٹیکل فرسٹ ہینڈ رہنمائی ہے ایسی کہ جو سب پر اپلائی ہوتی ہے. یہ بات قرآن نے نہیں کہی, یہ مسلمانوں کا کہنا ہے. یہ جب انہوں نے نظریہ قائم کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ نے بعض لوگوں کو عذاب نازل کر کے ڈبو دیا, بعض کو اس نے زلزلوں کے ذریعے سے تباہ کر دیا اور یہ اللہ کا عذاب تھا, بہت برے لوگ تھے. بعضوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اینڈ سو آن. اور جیسے ابو لہب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا. قارون کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کا محل زمین میں دھنس گیا اینڈ سو آن. تو ہمارے ہاں لوگ اس کے بعد یہ کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی زلزلہ آیا اور لوگ مر گئے, جہاں کہیں کوئی سیلاب آیا اور لوگ مر گئے, جہاں کہیں کسی موذی بیماری سے کوئی شخص مر گیا, تو یہ بھی اصل میں فرعون, نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار, ابو لہب وغیرہ کی قسم کے لوگ. بالکل غلط بات ہے. ہم کسی فرد کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے سوائے ان افراد کے کہ جن کے پاس اللہ کے پیغمبر خود براہ راست آئے, انہوں نے اللہ کا پیغام پیش کیا, انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور انکار کرنے کے بعد اللہ نے اپنے قانون کے مطابق اپنے عذاب کو نازل کیا. یہ ہے عذاب اور سزا. باقی لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. ہر انسان اس دنیا میں آزمایا جاتا ہے, اچھے سے اچھا انسان بھی آخر کسی بیماری ہی سے مرتا ہے نا. کوئی ہارٹ اٹیک, کوئی ہارٹ فیلیور, کوئی کینسر, کوئی کچھ ہوتا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بس اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے کہ دنیا میں آپ نے جینا ہے اور جینے کے بعد مرنا ہے. کس کو کیا بیماری ہوئی اور کیوں ہوئی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ رسولوں کے زمانوں کے علاوہ جو زمانے ہوتے ہیں ان میں لوگوں کو جھنجھوڑتا تو ہے,
آنکھیں کھولنے کے لیے واقعات تو ضرور ایسے پیش کرتا ہے جس سے انسان جاگ جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن کس کے ساتھ کیا ہوا جو اللہ کی طرف سے جھنجھوڑنا ہوا، اور کیا بس عام ایک قاعدے کے مطابق آزمائش ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ دنیا میں اب عذاب، جس کو آپ بالکل سرٹنٹی کے ساتھ کہیں کہ یہ عذاب ہے، وہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ قرآن کا کہنا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم عذاب دینے والے نہیں بنتے حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں۔ تو یہ عذاب، یہ سزا رسولوں کے آنے کے نتیجے میں ہوتی تھی، اور یہ اب نہیں ہو سکتی۔ اب جس کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا، ہم یہ کہیں گے کہ ایک آزمائش ہے، یہ سبھی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کسی کو کسی کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہے تو جا کے کہے کہ یار دیکھو، کچھ اپنے حالات، اپنے واقعات، اپنی پرفارمنس کو ریویو کرو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ایسی محسوس ہو کہ جس میں تم اللہ سے معافی مانگنا چاہو۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ختم نبوت کے ساتھ یہ عذاب والی جو بات ہے وہ ٹل گئی۔ یہ وہ عذاب اب کبھی نہیں آئے گا کہ جس میں اللہ کی طرف سے کسی قوم کو اللہ تباہ کر دے گا اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا۔ اب بس آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں پہلے بھی آتی تھیں، لیکن میں اور آپ اللہ کی وحی کی رہنمائی کے بغیر کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اگر ہم کہیں گے تو اصل میں ہم ایک ایسی بات کہیں گے کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں۔ جی آپ سے پوچھنا ہے دو سوال ہیں کہ ایول آئے ہوئے نظر، اس کو اتنا ایبسٹریکٹ ہے یہ، اس کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک چیز جو ہو رہی ہے وہی وہ ایول آئے ہے یا وہ اپنی نیچرل ہیپننگ کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جس کو آپ ایول آئی یا نظر بد کہتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اصلاً تو دین کا موضوع نہیں ہے۔ یہ تو جیسا کہ میں نے گزارش کی اپنے صورتوں کی ایکسپلینیشن کے دوران، ایک اور دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، ایک وہ ظاہری ہے اور ایک ظاہری دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا ہے جس میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نظر بد کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ ہم اس سے بہت زیادہ واقف تو نہیں ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بعض اوقات انسان کو کوئی بیماری، کوئی تکلیف یہ ہو جاتی ہے کسی دوسرے کی نگاہ کی وجہ سے۔ کرنا کیا ہے؟ یہی دعائیں کرنی ہیں جو ہم کو سکھائی گئی ہیں، اور کسی بندے کے بارے میں شبہ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں آپ انکمفرٹیبل ہیں، نہ کریں، مگر ہم کسی دوسرے کے بارے میں بدظنی نہیں کر سکتے، اور اگر ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے تو بیماری کا علاج کرنا ہے انہی علاج کی بنیادوں پر کہ جو ہم آج جانتے ہیں، جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے، اور ہم محسوس کریں کہ اس دوائی سے اور اس علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا، اور ہمیں اس پر شبہ ہے کہ کوئی نظر بد لگی ہے، کیا کوئی نظر لگی ہے۔ وہ بد بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات کہتے ہیں کہ فرینڈلی فائر بھی ہوتا ہے۔ تو آدمی کو بس اس کا علاج کرنا ہے، نہ کہ اسپیکولیٹ کرنا ہے یہ کس کی وجہ سے۔ جی دوسرا سوال ہے کہ جنات ہمارے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں، اسی دنیا میں ہیں، تو کیا وہ ہماری زندگیوں میں بھی دخل انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تو تعلق ہے ان کا ہمارے ساتھ ایول کے معاملات میں مؤثر ہونا، اس کو تو قرآن نے بیان کر دیا کہ وہ ہو سکتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ان کے وجود سے ہم کو بعض اوقات جسمانی طور پر بھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس کو قرآن نے موضوع نہیں بنایا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہ عام طور پر آپ تجربے میں دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ تجربات ایسے ہیں کہ جن میں آپ کوئی اور اس کی ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، بعض لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ
واقعی جنات ہی کا اثر ہے؟ ایک آیت نے اس بات کی طرف لگتا ہے کہ واضح اشارہ کیا ہے کہ جنات کا انسان کے اوپر بعض اوقات اثر انداز ہونا ایسے کہ وہ باولا سا پریشان حال ہو جاتا ہے، وہ اس آیت میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ربا کی مذمت کی ہے کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ کہ جو ربا کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے روز کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم، سوائے اس شخص کی طرح کے جو کھڑا ہوتا ہے ایسے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو شیطان نے اپنے چھونے سے خبتی کر دیا، مخبوط الحواس کر دیا۔ تو اس امکان کو تو بیان کیا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی بالکل بعض اوقات ایبسرڈ قسم کی باولے پن میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا ایک امکان یہ ہے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، لیکن اس سے زیادہ کوئی تفصیل نہیں۔ ایک جو چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو وسوسہ ڈالنے والے نا ہٹ کر آنے والے پیشہ، واٹ از یہ کیا ہٹ کیا؟ یعنی مطلب وہی ہے کہ وہ جب آپ کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے بعد جو نتائج ہیں ان میں شیئر نہیں کرتا، ساتھ نہیں دیتا، ہٹ جاتا ہے اور پھر کسی اور موقع پر آتا ہے۔ یعنی یہ محض برائی پھیلانے کا کام کرتا ہے، برائی کے پیدا ہو جانے کے نتیجے میں جو نتائج ہیں ان میں وہ آپ کا سپورٹر نہیں بنتا، تو خناس ہے۔ اس کو قرآن نے اور جگہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ جب اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ کسی کو دھوکے میں ڈال دیں تو غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اب میرا کام ہو گیا، میں اب اس سے آگے اپنے آپ کو تمہارے ساتھ خراب نہیں کروں گا، یہ تو تمہاری اپنی حماقت اور بیوقوفی ہے کہ تم نے اس بات کو مان لیا، تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ مشن اکمپلشڈ۔ اور وہ اس کے بعد ویسے یہ بھی ہے کہ بندے کی ایکسائٹمنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس کو ڈبوتا ہے اور جب آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ ٹاٹا کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ یہی صورتیں ہیں۔ اور ایک سوال اور موکل، یہ موکل کیا واقعی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ موکل اور حمزات یہ ظاہر ہے کہ اگین انسانی تجربات ہیں، انسانی کلیمز ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان سم کیسز غلط نہیں ہے۔ اس کے اشارے، ایک اشارہ تو قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے بعض جنات کو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت میں لگا دیا، مسخر کر دیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ان کے لیے بلڈنگز بناتے تھے، ان کے لیے وہ مجسمے بناتے تھے، بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، ایٹسیٹرا۔ دوسری بات جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جنات کے ساتھ کچھ مل کر برے انسان وہ جادو کرتے ہیں جس کو ہم عام طور پہ کالا جادو یا برا جادو کہتے ہیں، اور اس میں بھی جنات کی کچھ انوالومنٹ ہے۔ جس آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں پروبیبلی آیت 101 ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کے یہ بھی بتایا اسی آیت میں کہ اللہ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت بھیجے اور بابل میں بھیجے، بیبیلون میں۔ یہ دونوں فرشتے جو تھے یہ لوگوں کو ایک علم سکھاتے تھے۔ فرشتے ظاہر ہے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے تو وہ کوئی برا علم تو نہیں سکھائیں گے، وہ اللہ کی طرف سے کوئی پازیٹیو چیز ہی ہوگی تو جو لے کے آئیں گے۔ وہ جو علم سکھاتے اس کو سکھاتے ہوئے وہ یہ کہتے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، دیکھو ہم ایک آزمائش ہیں چنانچہ تم کفر نہ کرنا۔ اس
چھوٹے سے جملے کو ذرا تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں، اس کے اندر جو باتیں امپلائڈ ہیں ان کو مانتے ہوئے، تو پوری بات یہ بنتی ہے کہ وہ یہ کہتے کہ دیکھو جو علم ہم تم کو سکھا رہے ہیں یہ علم اصلاً تو پازیٹیو ہے، ہمارے تم کو سکھانے کا مقصد بھی ہے، مقصد یہ ہے کہ جو یہ لوگ جادو کر رہے ہیں انسان اور جن مل کر، تم اس علم کو سیکھ کے اس کا کاؤنٹر کرو، یہ اس کا اینٹیڈوٹ ہے۔ لیکن یہ علم بھی اپنی جگہ پر اپنے اندر بڑے امکانات رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان برائی کی طرف مائل ہو تو وہ اس علم کو سیکھ کر برا کام کر سکتا ہے، یہ ہے اس کا فتنہ ہونا۔ تو وہ وارن کرتے کہ جو ہم تم کو سکھا رہے ہیں انما نحن فتنۃ، ہم ایک آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرنا۔ اور اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے نتیجے میں بدقسمتی سے یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اس کے اس برے پہلو کو اختیار کیا جس کے نتیجے میں وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال گئے۔ تو یہ یوں ہوا۔ اب یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں، اصل میں اس کا ایک پہلو یہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اسی میں کچھ انوالومنٹ جنات کی بھی ہوتی ہے، جس میں ایک امکان ہے، میں امکان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے پاس وہ ہوتے ہیں جن سے کہ کچھ جادو کے قسم کے کام بھی ہوتے ہیں، اور کچھ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پازیٹیو کاموں کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ تو یہ جن لوگوں کا کانٹیکٹ ان سے ہوتا ہے ان کو وہ لوگ موکل کہتے ہیں۔ اب رہی حمزات بات، یہ ایک تھیوری ہے، وہ تھیوری اپنی ڈیٹیل میں کیا کیا دلائل پیش کرتی ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے اوریجنز جو ہیں جہاں سے لوگوں نے اس کو حاصل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بعض غلط فہمیاں بھی ہوں گی، وہ یہ ہیں کہ جو قرآن نے بیان کیا، ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی سورہ زخرف میں، کہ جو رحمان کے ذکر سے دور ہوتا ہے نقید لہو شیطان، تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو یہ جو حمزاد کہتے ہیں نا، اس کو قرین بھی کہتے ہیں، یہ اس کا ساتھی ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے کہ جو اس کو برائی کی طرف برگلاتا ہے، یعنی وہ جب اپرچونٹی محسوس کرتا ہے تو وہ اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں یہ خیال کرنا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک ایسا جن بھی لگا ہوا ہے کہ جو اسی شخص کی طرح ہے، اس کا ہم شکل ہے، آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ اس شخص کو دیکھ لیں، دس از آنیسٹلی گوئنگ ٹو فار۔ مطلب ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ جو انویزیبل مخلوق ہے جن، ان میں بعض شیطان ہوتے ہیں، آبویسلی ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ وی ہیو نو آئیڈیا کہ اچھے والے کون ہیں، ہمیں وہ نظر بھی نہیں آتے، تو کسی کو کیا پرابلم ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ یہ آپ کو ایک ایکسٹرا بات میں بتا رہا ہوں، کہ ایک الگ سے ایک تجربے کی بنیاد پر، کہ یہ لوگ، یہ جنات جن انسانوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ان کو انفارم کرتے ہیں، ناٹ ایگزیکٹلی تجربہ، قرآن میں بھی اس کا بیان ہے، وہ ان کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ اچھا، انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو میں آپ کے سامنے اس میں بات کر رہا ہوں، تو کوئی ایسا بندہ ہوگا اس کو یہ بتا دیں گے جی کہ یہ سوچ رہی ہے، اور وہ بندہ بتا دے تو آپ کہیں یار بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، بریلینٹ، یار کمال ہے، اچھا حضرت مجھے یہ بتائیے پھر، تو آپ میرا یہ کام کر دیں، اور اس طرح سے پھر لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کمزور نظریے، ذہن، عقیدے کے لوگ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ بندہ اگر کوئی آپ کو شریف مل گیا تو آپ لک ہے آپ کی،
ورنہ پھر وہ ایسا نچائے گا, ایسا دھوکہ دے گا, ایسے مشرکانہ کام کروائے گا کہ اللہ کی پناہ. تو یہ ہے قصہ. And all this is due to the knowledge of وہ ہارود اور ماروت والا, وہ knowledge ہے actually at play. وہ جو نالج ہے اصل میں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ پازیٹیو بھی ہیں. وہ نالج ہے. نہیں یہ جو ہاں یہ نالج جو چل رہی ہے اس کی جو ہے نہیں, دو چیزیں. یہ نالج بھی ہے, اس نالج سے پریسیڈ کر رہی ہے اس آیت میں وہ بات کہ لوگ الگ سے جادو بھی کرتے ہیں. یعنی وہ جادو تو جو ہے نا وہ ہے ہی نیگیٹو. ٹھیک, یہ جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے, اس میں دونوں امکان ہیں. سو جو کسی کے پاس کوئی اس طرح کی ایبلٹی ہے وہ اس بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے اور اس بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے. وہ تو ability کیسے آتی ہے, مطلب اچھے that knowledge. So that knowledge is still practiced. دیکھیں میں بھی اس کا بھی جو جواب ہے کہ ان کے پاس یہ ایبلٹی کہاں سے آ سکتی ہے, میں ایک قیاس ہی کی بنیاد پر دے سکتا ہوں کہ قرآن نے جب یہ بیان کیا کہ یہ فرشتے علم سکھاتے ہوئے لوگوں کو یہ کہتے کہ ہم ایک آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرنا. ظاہر ہے کہ وہ سکھاتے تھے نا, کسی کو اچھی چیز سکھاتے تھے, اس کے سیکھنے والے لوگ ہوں گے. یہ سیکھنے کا عمل وہ نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ میتھس پڑھتے ہیں یا فور دیٹ میٹر لینگویجز پڑھتے ہیں یا کچھ اور سبجیکٹس پڑھتے ہیں. یہ سینہ بسینہ چلتا ہے. جیسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں حکمت چلا کرتی تھی, تو یہ ایک بندہ دوسرے کو اس طرح سے سکھاتا ہے. اس میں ہمارے ہاں بھی بعض اوقات بعض صوفیاء نے یہ ایبلٹی اپنے اندر پیدا کر کے بہت سے پازیٹیو کام کیے اور لوگوں کو متاثر کیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے چلا رہا ہے. میں مثال کے طور پر کسی ایک آدھ صاحب سے جس سے واقف ہوں, انہوں نے کہا جی کہ میں نے بڑی اس میں محنت کی ہے. شریف آدمی ہے, ہی وڈ ناٹ ٹیل اے لائی. وہ پتہ لگ جاتا ہے آدمی کو اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا وچ آئی کمپلیٹلی انڈورس کہ میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ کوئی آدمی اس فیلڈ میں جائے. یہ اس میں بہت مشکلات ہیں, بہت پرابلمز ہیں. میں نے اس کو اس لیے اختیار کیا کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ بہت سے لوگ گمراہ ہوتے تھے. سو یو نو آئی جسٹ ٹک دس انیشیٹو. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. دا ٹربل از کہ ہم عام طور پر نہیں جان پاتے کہ ان لوگوں میں سے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, اور کون جو ٹھیک ہے کب غلط ہو جائے. یو نو کسی کو ہم نے پیغمبر تو نہیں مانا ہے بھائی, آپ کسی کی ظاہری شکل و صورت اور اس کی بات چیت ہی سے کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ قصہ ہے. جی آئی ہوپ کہ اٹس ناٹ جن. میں سب سے ایک کامنٹ اور دو چھوٹے سوال. جی کامنٹ تو یہ ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاق کو جوڑ کے ہمیں بتایا, اور ہمیں سے بہت نماز کے وقت یہی تو لو پڑھتے ہیں سورہ استعمال کرتے ہیں, جس کا شکریہ. الحمدللہ. سوال جی یہی کہ یہ جادو شیطانی عمل ہے. آپ نے جنات کا تو بتایا, اچھے بھی ہیں برے بھی, اور جہاں تک جادو کا تعلق ہے یہ ماں سوا اس کے کہ یہ نیگیٹو ہے, اس کے پازیٹیو پہلو اگرچہ آپ نے کچھ سمجھایا ہے لیکن وہ تشنگی ابھی ہے. اور جو دوسرا سوال ہے جی, معراج کی شب ابھی گزری ہے اور دو ہمیں تحفے ملے ہیں, جس میں ایک میں کہا جاتا ہے کہ آپ انسان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے گا جتنا کہ وہ سہ سکے, اٹھا سکے. اب یہاں پہ وسوسے کی بات ہم کر رہے ہیں آج. اب یہ ان کا لنک ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ وسوسے ہمارے دل میں نہ ڈالیں, اور اس طرف ہم کہتے ہیں کہ اتنا ہی بوجھ آپ پہ ڈالا جائے گا جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں, تو اسی دعا کی یہ کڑی ہے کہ وہ وہی مطلب سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وسوسوں سے بچائے اور اتنا ہی بوجھ ڈالے جتنا ہم سہ سکتے. جی سر پلیز سر سے ایک سوال
آپ یہ وسوسے کے بارے میں کریں جی، اور دعا کریں گے میں بھول نہ جاؤں. وسوسے یعنی اندیشے سر جو زندگی کے معاملات میں رشتوں میں جو اندیشے آتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو سر وہ بھی شیطان کی طرف سے سر میری یہ بس سوال ہے. دیکھیں جی، جو عام سورہ زندگی کے فاتحہ معاملات میں عام زندگی کے اور معاملات رشتے ناطے جو جی سورہ اخلاص میں تو یہ تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں دونوں صورتیں پڑھتے ہوئے آدمی ریلیٹ کر سکے تو ایک انڈرسٹینڈنگ اور اللہ کے ساتھ تعلق میں ایک بہتری محسوس ہوتی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جو پازیٹیو پہلو ہے جو میں نے بیان کیا جادو کا، اس کو جادو نہ کہیں. وہ اصل میں صرف اتنا ہے جو میں نے بیان کی بات کہ جب کسی کے اوپر جادو کا کوئی منفی اثر ہو تو اس علم کے نتیجے میں، جس کے بارے میں آئے انسسٹ اگین کہ وہ جادو نہیں ہے، انسان کو اس سے مدافعت اور بچنے کا موقع مل جاتا ہے. رہی یہ بات کہ ہم کو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ملا اس خوشخبری کی صورت میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان پر نہیں بوجھ ڈالتا مگر اتنا جتنا کہ وہ سہار سکے. اس کے میں دو مطلب سمجھتا ہوں. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین اور شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ جو ہماری اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ہو. اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان احکام پر عمل کرتے ہوئے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ ہماری کیپیسٹی کے مطابق ہے. اس لیے اگر کوئی شخص دین میں بہت مشکل بات کہہ رہا ہے تو یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ دین ہے بھی کہ نہیں. اس لیے کہ تو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ کے وہ بندوں کے حالات کو اور ان کی شخصیت اور ان کی کیپیسٹی کو دیکھ کے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے. دوسرا اس بات کا جو مفہوم مجھ کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ جواب دہ ٹھہرائے گا، اکاؤنٹیبل کرے گا، تو اس وقت بھی وہ انسانوں کی کیپیسٹی کے مطابق کرے گا. یعنی آپ کی پرسنالٹی میں کتنے امکانات تھے اور آپ کے حالات کیا تھے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو وسوسہ اندازی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان کے اوپر ایسا شیطانی حملہ ہو کہ جو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو اور وہ وقتی طور پر بہہ جائے. لیکن یہ اصل میں پوری پکچر کا ایک سین ہے. وہ ہو سکتا ہے ہم آئے دن شیطان کی وسوسہ اندازی سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن پوری بات یہ ہے کہ جب ہم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ہم کو اصلاح توبہ کا موقع دیتا ہے. تو اس لحاظ سے اس نے ہمارے اوپر یہاں بھی کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا. یعنی شیطان آئے گا، بعض اوقات ایسے سبز باغ دکھائے گا کہ ہم بے بس ہو جائیں گے. یہ کمزوری ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے، لیکن بہرحال کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد اس نے ہم کو موقع دیا ہے اصلاح کا. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اوپر جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے. وہ ایسا ٹیکا لگاتا ہے کہ ہم وقتی طور پر اپنے جذبات میں اتنے گھر جاتے ہیں کہ ہم سچائی ہدایت کو بھول جاتے ہیں. جیسے ہی اس کا حملہ ختم ہوتا ہے، ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا.
تو اب اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اور یہ چیز ہماری اس غلطی کا ازالہ کر دے گی. تو اللہ نے ہمارے اوپر واقعی کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے. اب اس کے بعد میں آپ کے اس سوال کی طرف آؤں تو وسوسہ اندازیوں میں ایک وسوسہ اندازی یہ بھی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نے جو بات کی ہے وہاں کہ جو ہاروت و ماروت فرشتوں نے جو علم سکھایا اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم ایک آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرنا، تو لوگوں نے اس میں جو بعض نے منفی طریقہ اختیار کیا وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا ایک پروسیس تھا کہ جو انہوں نے شروع کر دیا. یہ جدائی کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے منفی جذبات سے، دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے. دوسرے نے ایک بات کہی، اس کو آپ نے بالکل غلط پیرائے میں لے لی. یہ شیطانی وسوسے ہیں، یقیناً شیطانی وسوسے ہیں. انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے، انسان کو اپنے غصے پہ قابو پانا چاہیے، انسان کو دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. شیطان یہ جانتا ہے کہ یہ سب ہماری کمزوریاں ہیں، سو وہ ہم کو رشتہ داروں کے بارے میں، دوسرے انسانوں کے بارے میں منفی باتیں دل میں ڈالنے اور ان کو اکوموڈیٹ کرنے اور ان کے نتیجے میں ریئیکٹ کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، اور ہم اس میں گر جاتے ہیں. اگین وہی بات جو میں نے کہی، اس میں بعض اوقات انسان کمزور ہے، انسان سلپ کر جاتا ہے. تو اللہ نے اس کی اپنی مہربانی سے ہمیں پھر یہ موقع فراہم کیا ہے کہ جیسے ہی ہم اپنی غلطی کو محسوس کریں اور شیطان کا وہ غلبہ ختم ہو جائے کہ جس غلبے کی وجہ سے کچھ ہم اپنے گویا کے ہوش میں نہیں رہتے، تو پھر ہم دوبارہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. وہ اس کو کریں گے آپ، یا تو لے لیں آپ اس کو. سر میں ان وسوسوں اندیشوں کی بات کر رہی ہوں، تو یہ ہے جو آپ نے بتایا. میں ان کی بات کر رہی ہوں جس سے پریشان کن، کسی کو یہ نہ ہو جائے، کوئی بیمار نہ ہو جائے، کسی کو نقصان نہ ہو جائے، اس طرح کے اندیشے جو آتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک ہے انسان کی پرسنالٹی اور ایک ہے شیطان کا ہمیں وسوسہ اندازی سے برائی کی طرف مائل کرنا. بعض لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ ان کو اس طرح کے خیالات میں مبتلا کر دے کہ جس سے کہ اس کی زندگی بے چین ہو جائے، اور چنانچہ وہ اللہ کو ٹھیک طرح سے یاد نہ کر سکے، چنانچہ وہ اپنی زندگی کو ٹھیک طرح سے نہ گزار سکے. جو اس کا کام ہے اصل میں ہم کو سیدھے راستے سے ہٹانا. ہم اگر اپنے اعتماد کے ساتھ زندگی گزاریں جس میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے معاملات کو صحیح طرح سے انجام دیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھا رویہ، اچھا طریقہ ہے. ہم ہر وقت پریشان رہیں، وہم میں رہیں اور یہ خیال کریں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی آئیڈیل کوئی صورت تو نہیں ہے. یقیناً اس کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو انسان کی اپنی شخصیت کے اندر کی کمزوری کے نتیجے میں ہوتا ہے، لیکن یقیناً یہ وہ پہلو ہے کہ جس کو شیطان بعض ایسے لوگوں کے اندر وسوسہ اندازی کر کے اور نمایاں کرتا ہے. تو یہ بالکل ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے. جی آپ جائیں. کیا یہ صحیح ہے کہ خالی گھر اگر ہو تو اس میں جنات قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ اگر کھولے کچھ عرصے کے بعد تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور اسی طرح بھی اگر آپ نے نئے گھر میں شفٹ ہونا ہے تو آپ کو اگر وہاں پر پہلے سے جنات ہیں تو وہ آپ بیماری یا کیسی تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں؟ ہم نے جنات کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ہمیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتوں کے بارے میں بتایا گیا. یہ لوگوں کے تجربات ہیں. ان تجربات میں بھی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ اصل میں معاملہ کچھ اور تھا، کنسٹرکشن کی کوئی خرابی تھی، کوئی پائپ پھٹا ہوا تھا، آوازیں آ رہی تھیں،
اوپر کا کمرے کا ڈیزائن ایسا تھا کہ وہ ہوا چلتی تھی اور اس میں آوازیں آنی شروع ہوتی تھی، تو لوگوں نے کہا یہ جنات ہے۔ جیسے اور بیماری ہے جی نئے جی گھر میں جانے سے دوسرا ایسا ہو بھی سکتا ہے، یعنی اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ہر پرابلم کو جناتی پرابلم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تو آپ یوں سمجھیے کہ پورے پروسیس پہ ایک بائی پروسیس آف ایلیمینیشن جب آپ نے تمام دوسری چیزوں کا جائزہ لے لیا، آخر میں اس امکان کو بھی دیکھ لیں، لیکن جب ابتدا یہاں سے ہوگی تو پھر کسی اور امکان کو تو آپ دیکھیں گے نہیں۔ چنانچہ کہیں کچھ جنات بستے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے اپنے انڈائریکٹ تجربے میں، انفارمیشن میں جو باتیں ہیں، ان میں بعض ایسے واقعات ہیں کہ جس میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ کتنے فریکوینٹ ہیں، کتنے زیادہ ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں لوگ بہت ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں، مگر یہ بعض لوگوں کا تجربہ ہے۔ اور میں گزارش کروں کہ ظاہر ہے کہ یہ دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جیسے اس دنیا میں بچھو ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں اور اس طرح کے موذی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی جنات کے بھی کچھ اس طرح کے ہیں واقعات اور معاملات کہ جن کو کہ جب کبھی خدا نخواستہ کسی کو واقعہ پیش آ جائے تو اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے، یا کوئی اچھے افراد مل جائیں جن کا میں نے ذکر کیا، تو ان کے ساتھ مل کے اس کا کوئی علاج کیا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہت سے معاملات میں ایسا نہیں ہے۔ مائک دے دیں گے۔ دیکھیں، میں نے جو بھی بیان کی بات ہاروت اور ماروت فرشتوں کی، میری اپنی امکانی انڈرسٹینڈنگ کی حد تک اصل میں اگر آپ کسی چیز کو وائٹ میجک کہنا چاہیں تو وہ یہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کو اس کے فرشتوں کے ذریعے سے وہ علم سکھایا گیا کہ جس علم سے آپ کہیے کہ اگر اس کو کالا جادو کہتے ہیں تو اس کا توڑ پیش کیا گیا۔ خدا کے ہاں یہ چیز ناقابل تصور ہے کہ وہ دنیا میں کوئی پرابلم کو پیدا ہونے کی اجازت دے اور اس کا کوئی توڑ اینٹیڈوٹ نہ پیدا کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اسی سنت، اس کے اسی طریقے کے مطابق اس نے ان دو فرشتوں کو مامور کیا کہ اب چونکہ اس علاقے میں بیبیلون میں اس چیز کا غلبہ ہو گیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ جادوؤں کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی میں پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کا تعلق سلیمان علیہ السلام سے۔ اللہ نے کیٹیگوریکلی اس کو نگیٹ کیا کہ وما کفر سلیمان، اور اس جملے سے یہ بتا دیا کہ یہ جادو جو ہے یہ کفر ہے، اور فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا، یہ شیطان ہیں جنہوں نے کفر کیا، جس سے میں گزارش کی کہ اصل میں جنات ہیں کہ جو اس میں بہت ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں۔ سو اللہ کی طرف سے جو چیز سکھائی گئی ہے وہ وہی علم ہے، ہم اس کی ڈیٹیلز نہیں جانتے، مگر اتنا ہم انفر کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ جو چیز سکھائی گئی یہ اصل میں لوگوں کو اس مشکل سے ریلیف دینے کے لیے کہ جو اس جادو کے نتیجے میں لوگوں کو پریشانیاں شروع ہو گئی تھیں، جس کو اب ہم کالا جادو کہتے ہیں، تو اس کو آپ چاہے سفید جادو کہہ دیں۔ اب دیکھیں، وظیفہ ان علاج کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ممکن ہے، بس صرف اتنی گزارش ہے کہ اس میں بھی ایک اصل میں مشکل ہے۔ وہ مشکل یہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ
فلاں اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے جو اس نوعیت کی مشکل ہے یہ چیزیں پڑھیں تو بھائی یہ وہ علم ہے کہ جو ہم تو نہیں جانتے، یہ دین نہیں ہے۔ اصل میں جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ پھر ایسے لوگوں کو اپنا دینی رہنما مان لیتے ہیں اور ایسی چیزیں جن کو وہ پڑھتے ہیں ان کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ ان میں بھی اب دو طرح کی چیزیں، ایک وہ ہیں جو مثال کے طور پر قرآنی آیات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ سورہ بقرہ پڑھا کریں، آنیسٹلی مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے کہ سورہ مزمل پڑھیں، ٹھیک ہے، اس میں بعض اوقات سورہ مزمل کے ذریعے سے لوگ کہتے ہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو خواب میں وہ بندہ نظر آ جائے گا۔ آئی ہیو نو آئیڈیا۔ میں ان باتوں کو ایسے نہیں مانوں گا جیسے مجھے دین کی باتیں ماننی ہیں، میں سنوں گا بس سن لوں گا۔ جو مصیبت ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جب ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا ان پر اتنا اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ ان کو آخری حد تک صحیح لگتی ہے۔ بعض شیاطین قسم کے لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ سچ اور گپ کو مکس کرتے ہیں، آپ کا ایک کام کیا اور آپ کے دو کام بگاڑے، جو آپ کا کام کیا اس سے آپ کا ان کے اوپر اعتماد ہو گیا، جو دو کام بگاڑے تو اس کے لیے بھی تو آپ انہی کے پاس جائیں گے۔ تو یہ اصل میں ایک خطرناک کھیل، اس لیے اگر اس معاملے میں آپ کسی صاحب کے پاس جائیں تو ان کی کامیابی کے قصوں کی بنیاد ہی پر نہ جائیں، بلکہ اپنا اطمینان کر لیں کہ یہ کوئی شرارتی، کوئی برے، کوئی ایکسپلائٹ کرنے والے آدمی تو نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، یہ سبھی کے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے مجھے اس کرسی پر بٹھا دیا، اب آپ میری بات دھیان سے سن رہے ہیں، تو اب میں نے کہا یار اس موقع پر پتہ نہیں صحیح بات کیا ہے، چلا دو یہ جملہ، دیکھی جائے گی۔ ایک ارسپانسبل ایک آدمی کا ایک ایٹیچیوڈ which is not necessarily because of the fact کہ جو بندہ بات بیان کر رہا ہے وہ کوئی ایول مقصد کے ساتھ آیا نہیں، وہ آیا تو تھا سمجھانے کے لیے، تیاری اس کی ٹھیک نہیں تھی، گھنٹہ پورا اس نے بولنا تھا، اس نے کہا یار 15 منٹ میں کی کرا، چلا دو یار، چلا دو، بھٹک جانے کے۔ ہاں اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، یعنی آپ نے سننے کے لیے فیصلہ کیا، مگر یہ معلوم نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ یہاں سے اللہ معاف کرے کوئی وہی الہی آ رہی ہے، بھائی ایک بندہ ہے، اس کو جو بات سمجھ میں آئی ہے اس نے اپنی بتا دی ہے۔ کیپ یور مائنڈ اوپن اینڈ کیپ کریٹیکلی اینالائزنگ کہ نہیں یار یہ آج خالد صاحب کو بات کمزوری ہے آپ نے کی، تو خالد صاحب آپ ہو سکتا ہے آپ کو پلیزنٹ سرپرائز دے کہ ویسے میرا بھی یہی خیال ہے، اسی طرح جب آپ ادھر جائیں گے تو بندہ نیک ہے، لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ نیک آدمی ہونے کے باوجود ان کی ساری باتیں نہیں ٹھیک۔ سو یہ جو آپ کی عقل اور آپ کی ذمہ داری ہے اس عقل کے استعمال کے معاملے میں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کے سمجھنے میں بھی اور ایسے لوگوں کے پاس جانے میں بھی، if at all you have to ever decide to go، آپ کو اپنے سمجھ، اپنی عقل، اپنے دینی انڈرسٹینڈنگ کو کبھی سائڈ پہ نہیں رکھنا، بلکہ پوری طرح سے انوالو کرنا ہے۔ آسک کویسچن، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ایٹسیٹرا۔ مائک ادھر جی۔ جی دیکھیں، یہ آپ اس سے پوچھیں کہ جس کو کوئی پرابلم ہوئی اور اس نے وظیفہ پڑھا، میرا خیال ہے ہوتا ہوگا، جو لوگ کرتے ہوں گے، مگر اس کا میں آپ کو نقصان بتا سکتا ہوں۔ تب وہ نقصان یہ ہے کہ ہمارے دنیا کے اس حصے میں
سبھی مسلمانوں میں بالعموم، مگر مجھے آپ گستاخی کرنے کی اجازت دیں، خواتین میں بالخصوص یہ ایک عام ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہ وظائف پڑھ رہے ہیں، اور ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر اللہ کو یاد کرنا ہے، الفاظ اس یاد میں آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن الفاظ کا استعمال لازماً ذکر نہیں ہے۔ بھائی آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہوئی ہے اور آپ نے سورہ عادیات 75 مرتبہ پڑھی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں، یہ آپ نے کوئی علاج کیا ہے۔ چونکہ وہ دونوں جو ہے نا میتھڈس، وہ بظاہر لگتا ہے کچھ ان میں ایک یکسانیت ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ سارا دین معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ہے وہ تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے اور کھٹا کھٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے 575 مرتبہ پڑھنا ہے جو حضرت جی نے بتایا ہوا ہے۔ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا اسے خود بھی نہیں پتا، صرف الفاظ ہیں ان کو وہ دہرا رہے ہیں۔ یہ خدا کا ذکر نہیں ہے۔ خدا کا ذکر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دل کو متاثر کرتا ہے، زبان اس میں معاون بنتی ہے۔ جی اب اس کے بعد ایک وہ پہلے انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد آپ رکھیں، آپ کے پاس وہ پوچھیں۔ جی کافی دفعہ ہوتا ہے، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو آپ کا پرسپیکٹو، آئی ایم شیور کافی لوگوں نے یہ فیل کیا ہوگا۔ میں نے ویسے چیک کیا تھا سنکرونسٹی، تو اس میں تھا کہ جیسے دو ایونٹس جو ہیں وہ سم ہاؤ کنیکٹڈ ہیں، جیسے کسی کا آپ نے سوچا اور انہوں نے آپ کو فون کر دیا، یا کچھ ذرا اور ویئرڈ ہو کہ آپ کو کوئی ڈریم آئی اور پھر اچانک سے وہ ہو جائے کچھ اس طرح کی۔ میرے بیٹے کو کافی بری طرح سے اس کا نگیٹ پھنس گیا تھا نیٹ میں باہر، اینڈ وہاں پہ کوئی ہیلپ نہیں کرتا، کوئی سو ہو سکتے ہیں آپ اگر کچھ ہو جائے۔ ایک عورت آئی تھی اور وہ بلانڈ امریکن تھی، اور اس نے ایک دم سے میرے بیٹے کو ہیلپ کیا ہے، اس نے ایک دم کچھ الفاظ بولے عربی کے، اور بہت اسٹننگ بات تھی، بیکاز آئی کڈنٹ امیجن کہ مسلمان بٹ شی واز۔ اینڈ دین کچھ ہفتے بعد میں کسی وہاں پہ ایک درد ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ جو شیخ تھے وہ ذکر کراتے، تو جو اس نے عربی بولی تھی وہی ورڈز ذکر میں اسٹارٹنگ میں آ گئے، وہی والے ایگزیکٹ جو اس عورت نے کہے تھے جب میرے بچے کو ہیلپ کرے گی مجھے کام کر لے۔ تو اس طرح کے جب واقعہ ہوتے ہیں، از دس سم تھنگ رینڈم، یا پھر آپ کے لفظ ہیں جو آپ کو یاد لانا چاہتا ہے کہ آپ ان کو دہرائیں، یا کچھ اس طرح آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو ہے نا ہاروت و ماروت فرشتوں کے ذریعے سے لوگوں کے اس طرح کے معاملات اس سے ملتے جلتے، اس کا پروسیس کیا ہے؟ اس کا پروسیس یہی الفاظ ہیں، بعض الفاظ اور حروف کی تاثیر ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کو اینٹی بایوٹکس کے بارے میں معلوم ہے اور آپ اس کو صحیح طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں جو مشکل ہے، ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ شیخ ذکر کرواتے ہیں، اب وہ ایک پوری ریلیجس انڈرسٹینڈنگ ہے خدا کے ساتھ تعلق کی۔ یہ پھر آدمی ایک مسلمان، آپ کے بیٹے کے ساتھ واقعہ ہوا، اینڈ آپ میں آئی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو، لیکن میں ایسے ہی ایزیوم کر رہا ہوں، یو ور سو امپریسڈ کہ یار یہ کمال ہو گیا، ہو نہ ہو یہ شیخ بالکل کوئی پہنچے بھی۔ ناؤ آئی ایم نو بڈی ٹو انٹرفیئر، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو شیخ بات کر رہے ہیں اس کا قرآن مجید میں کہاں ثبوت ہے؟ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سکھائی ہے؟ میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کے بعد آدمی اتنا امپریسڈ ہو جاتا ہے، اسٹنڈ ہو جاتا ہے کہ پھر ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے، وہی دین بن جاتا ہے۔ ہیونگ سیڈ آل دیٹ، جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل ممکن ہے، یہ بہت سے واقعات ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال، علامہ اقبال کے بیٹے، وہ بڑے ہی عقلی ریشنل آدمی تھے اور اس طرح کی چیزوں کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ان کو کسی موقع پر ایک بچھو نے کاٹ لیا، اور جو پین ہوتا ہے اس کا وہ آدمی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ مشہور ایک عالم تھے، ان کے ساتھ انہوں نے تفسیر بھی لکھی، شاید نام میرا ذہن میں آ جائے، انہوں نے دبایا انگوٹھے سے
کچھ پڑھا اینڈ اٹ انسٹنٹلی ڈسپیئر. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو صلاحیت دی ہوئی ہے. آخری سوال ہے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن مجید تو ہم پڑھتے ہیں جی لیکن اس کے ساتھ بعض اوقات کسی پریشانی کو ذہن میں رکھ کے ہم یہ جو وظائف کی قسم سورہ یاسین سے شروع ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ذرا زیادہ ہی پڑھنے کا. یہ پوچھنا تھا کہ کیا قرآن مجید ہی پڑھنا چاہیے, یہ جو وظائف کی کتابیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہی اصل میں تو ہمیں پڑھنا ہے ہدایت کے از اول تا آخر. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر جمعے کے روز سورہ کہف پڑھتا ہے تو یہ کوئی غلط بات ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو بات لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تو پھر تو اور بھی زیادہ اوتھینٹک ہو جاتی ہے. کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں, ظاہر ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ہم میں سے بھی تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, تو قل هو اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, قل اعوذ برب الفلق پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی. تاہم یہ آئیڈیل نہیں. ایک چیز نہیں, آئیڈیل تو پورا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو نازل کیا ہے. ہاں البتہ آدمی کہتا ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے تو اس لیے میں چند صورتوں کو یاد کر کے پڑھ رہا ہوں. تو ایک تو یہ کہ آئیڈیل تو پورا قرآن ہے, نمبر 1. اور دوسرا نمبر 2 یہ ہے کہ آپ چاہے وہ چھوٹی کوئی چیز پڑھیں, اس کو آپ بعض اوقات منصورہ کہتے ہیں یا کوئی وظائف کی کتاب کہتے ہیں, اور اس میں کچھ صورتیں ہیں, ہمیشہ اس کا اہتمام کریں شعوری طور پر جتنا ممکن ہے, سمجھ کے پڑھیں. یہ کوئی الفاظ کا تلفظ کرنا نہیں ہے کہ جو مطلوب ہے. میں پھر گزارش کروں, وہ علاج معالجہ کہ جو فار سم ویری اسپیشل ریزن آج کے سوال جواب کے سیشن پر غالب رہا, وہ جو چیز ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے تلفظ سے ہو جائے, لیکن اللہ کا ذکر اور قرآن کا پڑھنا تو ہمیشہ سمجھ کے ہوگا. ساری اس کی برکتیں, ساری اس کی فضیلتیں تو اس ہدایت اور مفہوم میں پنہا ہیں کہ جو اس کے الفاظ کے معنی میں. چنانچہ آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ اس کو بھی پڑھیں اور اس کے مفہوم کو بھی پڑھیں. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, انہی کتابچوں میں وظائف کی بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی. اور میرا یہ خیال ہے کہ جب وہ آپ نے نہیں دی, قرآن تو خیر آپ نے اللہ کے کتاب کے طور پر دی, لیکن بعض درود ایسے ہیں جو لوگوں کے یہاں بہت مقبول ہیں جو حضور نے ذکر نہیں دیا. میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم بات یہ ہے کہ وہ ذکر کم تر ذکر ہے, اور ایک آدمی کے پاس ایک بہتر ذکر کی پاسبلٹی موجود ہے تو وہ بہتر کو چھوڑ کر کم تر کیوں اختیار کرے گا. وہ درود جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا, اس کو چھوڑ کے آپ درود تنجینہ اور درود لکھی اور فلاں کیوں پڑھیں گے, جبکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اس کے الفاظ میں بھی پھر آپ دیکھیں گے کہ ہیں مسائل, اور کیوں نہ ہو, یہ تو پیغمبر کا بتایا ہوا کلام ہے, جو اللہ کا کلام ہے, جو خطا سے پاک ہوگا, یا آپ کی اپنی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں کہ جو ہر عیب سے خالی ہوں گی. باقی سب انسانی کلاموں کا کلام جو ہے ان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. اور میں گزارش کروں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی اور جانب جائیں جبکہ اللہ کے پیغمبر کے خود اپنے ذاتی طور پر دی ہوئی دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں. جی وہ کوئی چیز اختیار نہ کی جائے وظیفے کے لیے بھی جو قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو. بالکل ٹھیک. سر پلیز ایک چھوٹی سی بات, سر جو درود ہے ابھی درود کی بات کی آپ نے, درود وہ والا ہے جو عطا یاد میں پڑھا جاتا ہے. جی وہ درود ابراہیمی ہے. درود ابراہیمی, اور جو درود درود تاج, درود نبی, جو درود پڑھا جاتا ہے
औलाद में आले मोहम्मद, तो सर वो तो इसी में भी है, हम नमाज में भी जड़ते हैं उसमें भी आले मोहम्मद ही होता है। नहीं वो जो छोटा आले मोहम्मद सर उनकी औलाद आल तो औलाद होती है, औलाद भी है, खानदान भी है, मानने वाले भी उसमें आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं, उम्मत सब उम्मत आ जाती है। तो मुझे किसी ने कहा ये शिया ने बनाया, नहीं, ये तो दुरूद इब्राहिमी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ है, हमारी नमाज में जारी और सारी हो गया है। It's इसका very कोई interesting. We are talking about heart. Quran में ज़्यादा है कि उनके दिल. We're not talking about the mind, the brain. असल में देखिए बात यह है कि कुरान मजीद से ये मालूम होता है कि कुरान ने दिलो दिमाग को एक एंटिटी माना है, यानी बोथ गो हैंड इन हैंड। एक वो है कि जो एनालाइज करता है और दूसरा है कि जो फैसला करता है। यानी आपने एक डेटा है, इंफॉर्मेशन, उसको कैटेगराइज किया, उसका एनालिसिस किया और एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। अब उस कंक्लूजन पर फैसला यहाँ से होगा। सो बाज़ औक़ात कुरान इसका जिक्र करके उस सब को शामिल कर लेता है। सो ये दोनों चीज़ें असल में एक दूसरे के साथ मिलकर ही ऑपरेट करती हैं। ये फैसला यहाँ से होता है जी। हार्ट इज एन ऑर्गन। जी नहीं, वो जो हमारा ऑर्गन है ना, वो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि वो कंटेनर है उस असल कल्ब का, कल्ब जो फैसला करता है। यहाँ तो खून अच्छा, पंप होता है, लोग कहते हैं कल्ब। सो कलेक्टिवली कल्ब का मतलब है हार्ट एंड माइंड, जी। क्योंकि प्रोसेसिंग तो माइंड में जी होगी। बिल्कुल ही ऐसे ही। ये मतलब इसको हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं फीलिंग्स और फीलिंग्स यहाँ होती हैं, कंसिडरेशन। हाँ, और वो जो आइडियाज़ हैं, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यहाँ होती है। आपको कमांड जो आपको फीडबैक मिलता है टू जी। एक्ट, जी। वो यहाँ से मिलता है। यानी जो आपके पास इंफॉर्मेशन, डेटा या खारिज का हो या दाखिल का हो, वो यहाँ होता है और उसमें जो प्रोसेसिंग होती है, जिसके बाद आप कहते हैं कि नहीं ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब इंफॉर्मेशन आ जाती है। सो एक्सटर्नल डेटा व्हाट यू आर सीइंग, जी। और एक नफ्स से जो आपके अंदर है, जो अल्लाह मियाँ ने डाला हुआ है, वो भी तो डेटा है ना, जी। बिटवीन रॉन्ग एंड राइट, जी। जो पैदाइश से मिलता है, जी। दैट इज इन द हार्ट। ठीक है इज दैट करेक्ट? जी, वो जिसको ज़मीर कहा गया है। सही।